اور جو لوگ اپنا کام خالص اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر بھی کرے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی پذیرائی فرما دیا کرتا ہے۔ اخلاص بندے کو تھکاتا نہیں، بندہ کام کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مخلص نہیں ہوتے وہ اکتا جلدی جاتے ہیں، اور یہ اکتا جانا یہ تھک جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زیادہ تھکا آدمی تو سوئے گا تو صبح تازہ دم ہو جائے گا، لیکن جو اکتائے لوگ ہوتے ہیں وہ نفسیاتی وزن کے نیچے ہوتے ہیں، ان کے دلوں اور طبیعتوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بندہ مخلص نہیں ہوتا تو وہ اکتانے لگتا ہے۔ وہ کام وہ کر رہا تھا لوگوں کے لیے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، شہرت کے لیے، اس کا کام اسے اکتانے لگتا ہے۔ لیکن جب بندہ کام کرتا ہے نا رضا الہی کے لیے، تو پھر 13 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا چلے ہیں پیغام دین لے کر، اور 63 سال کی عمر میں جب انہیں زخم لگا ہے تو زبان پہ نعرہ یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر بندے کا کام اس کے اندر روز ایک نئی توانائی پیدا کرتا ہے، روز ایک نیا ذوق پیدا کرتا ہے، روز ایک نیا شوق۔ دوست کہہ رہے تھے کہ بچے ضد کر رہے ہیں تو میں قربانی کا بکرا وقت پہ لینے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا بچوں کی خواہش بری نہیں کہ قربانی کا جانور آنا چاہیے، اور ارادہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے لینے جا رہا ہوں۔ بچوں کی ضد اور بچوں کی خواہش یہ والی بری نہیں، لیکن ارادوں کا وضو رکھیے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص پر بادشاہ بڑا مہربان تھا، وہ بندہ رات کو ڈیوٹی کرتا تھا، بادشاہ کی پہرے داری کرتا تھا، لوگ سوئے ہوتے تھے تلوار لیے کھڑا ہوتا تھا، بڑا کام کرتا تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا بڑا میرے ساتھ مخلص ہے، تو بادشاہ اس پر نگاہ شفقت رکھتا تھا۔ پھر اچانک اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو رات کو اس لیے آتا ہے کہ اس کی معاذ اللہ بعض کنیزوں پر نظر ہے، تو فرماتے ہیں بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس پہرے دار کا کیا حال کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس نے دھوکہ ہی بہت بڑا دیا ہے۔ تو فرمانے لگے تو بھی ذرا سوچنا، لوگ تو تجھے دیندار سمجھ رہے ہیں، لوگ تو تجھے پرہیزگار جان رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو خیر بانٹ رہا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، طوائف گزر رہی تھی، بے پردہ عورت گزر رہی تھی، تو بزرگ بھی اپنے جبے کبے میں اپنی ترتیب سے وزاداری میں جا رہے تھے، تو خاتون سے کہنے لگے بیٹے پردہ کرو۔ اس نے فوراً ہی پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا اور کہنے لگی شیخ دعا کرنا رب استقامت دے، آپ نے مجھے نصیحت کی ہے تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی کر لوں۔ ہم نے کہا بیٹا کرو نا، تو کہنے لگی میں جو کہلاتی ہوں میں وہی ہوں، آپ بھی بتائیے جو کہلاتے ہیں وہی ہیں نا آپ۔ لوگ اگر تجھے حاجی صاحب کہتے ہیں تو واقعی ہے، لوگ اگر تجھے شیخ کہتے ہیں تو ابھی میرے دوست نے مجھے آفتاب ولایت کہہ دیا، میں پریشان تھا۔ چلو اس نے زن کی حد تک تو ٹھیک ہے، پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا کوئی اٹھا سکے، جو اٹھایا ہی نہ جا سکے۔ دعا کریں ولیوں کے رستوں کی گرد بن جائیں، یہ بہت کافی ہے ہمارے لیے، کسی غلط فہمی کا کبھی شکار نہیں ہوئے۔ میں بدکار، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ چلیں پورا سناتے ہیں آپ کو، پورا مزہ دے گا۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا، چلے میری طرح کے بندے سے پوچھا تھا تیری واہ واہ کافی ہے، تو اس نے کہا تھا سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں تے مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ اخلاص، للہیت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ اب ہمیں ہماری نیکیوں پر اجر ملے۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم ان سے فرمائے گا
نیکیاں تم نے کی ہیں لیکن اجر اس سے جا کے لو جس کو دکھانے کے لیے کی ہیں۔ میں تمہیں ان نیکیوں کا اجر دوں گا جو تم نے خالص میرے لیے کی، میری رضا کے لیے جو تم نے خیر کے کام کیے۔ میرے عزیزو، کتنا کو بھلا ہم اپنا آپ دکھائیں گے؟ بھلا کس حد تک؟ میرے نام پہ گلی ہو جائے، میرے نام پہ محلہ ہو جائے، میرے نام پہ ادارہ ہو جائے، یہ بہتر نہیں کہ رب رسول کی بارگاہ میں تیری قبولیت ہو جائے؟ کتنے نبیوں کے نام آتے ہیں مجھے اور آپ کو علیہم السلام، کتنے انبیاء کے نہیں؟ یہ تو کہتے ہو 1,24,000 کم و بیش آئے، کتنوں کے نام آتے ہیں؟ 1,44,000 صحابہ میں سے کتنوں کے نام ہمیں یاد ہیں؟ اور میرے بھائی، انہوں نے نام نہیں بنایا، کام کیا ہے۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ کام کریں گے تو نام ہو ہی جائے گا۔ ہمارے مزاجوں کے اندر آپ یقین کریں، ہم تو اپنے والدین کو حج کرا کے محلے میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی کو میں نے حج پہ بھیجا۔ او بھائی، تیرے ابا جی تھے، تو نہیں بھیجنا تھا؟ اور کوئی کیوں بھیجتا؟ تیرے والد صاحب تھے، یہ بتانے کی ابا جی نے تجھے اسکول داخل کرایا، پڑھایا، لکھایا، کاروبار کرایا، انہوں نے تو نہیں گلی میں بتایا کہ میں نے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا، چونکہ انہیں پتا تھا بیٹا میرا ہے تو میں نے داخل کرا رہا ہے۔ انہوں نے تو کہیں شور نہیں کیا۔ اپنے والد کے ساتھ نیکی کر دے تو دوستوں کو بتاتا، اپنے باپ کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے، حکم کیا ہے؟ اب اس کے جواب دو ہی تھے، محبوب اس صحابی سے فرماتے دے دو یا نہ دو۔ یا رسول اللہ میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے۔ مانگنا دینا نہ دینا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ہے ہی سارا کچھ ابا جی کا، تو پھر سوال جواب کا ہے کہ اپنی زندگی میں للہیت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ ہم نہ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں چھپاتے پھرتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ سچ بتانا، جس کے گھر میں 20 لاکھ کیش پڑا ہو، کبھی گلی میں آ کے نام لیتا ہے؟ وہ گلی میں کیا بتانا ہے؟ بچوں کو نہیں بتاتا کہ اندر پیسے پڑے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر 20 تولے سونا گھر میں پڑا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کو باہر آ کے ذکر کرے گا، تو چھپانے کی چیز ہے۔ جو چیزیں جن کو ہم قیمتی جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ قیمتی ہے نا۔ عجیب بات ہے، تو اپنے صدقات و خیرات کو قیمتی نہیں سمجھتا، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادات کو قیمتی نہیں سمجھتا، تو بتاتا پھرتا ہے۔ اگر تو قیمتی جانتا تو چھپاتا، تیری خواہش ہوتی کسی کو پتہ نہ چلے تو کبھی ذکر نہ کرتا۔ لیکن مسجد میں چندہ دے کے بھی ٹائلوں پہ نام لکھا لیا ہے، برائے سال ثواب۔ او خدا کے بندے، فرشتوں کو پتہ ہے، مالک جانتا ہے کس کے لیے دیا ہے، تو بس کر، کس چکر میں پڑ گئے؟ کیا ہم نکالنا چاہتے ہیں؟ عزیز دوست، اپنی زندگی میں 1-2 کام کر لیں پر اخلاص کے ساتھ کریں۔ پتہ ہے ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے قریبی لوگ ہمیں کام نہیں بتاتے، جو بالکل ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کزن، رشتہ دار، چچا، ماموں، بات نہیں ہم سے نہیں کہتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی دور کا دوست ہو تو اس سے اپنا دکھ کہیں، کیوں کہ انہیں پتہ ہے اپنے قریبی سے کہیں گے تو وہ کچھ دے یا نہ دے شہرت پوری کرے گا کہ پڑ گیا نا مجھ سے کام، کہہ دیا نا اب اس نے مجھ سے۔ اپنے دور ہو گئے، کیوں کہ ہم نے انکار بھی کر دیا، کہا ہے میرے پاس گنجائش نہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ انکار کر کے بھی سارے محلے کو بتایا کہ مانگ رہا تھا میں نے انکار کر دیا۔ جب تو نے دیا نہیں تو شہرت کس بات کی کر رہا ہے؟ جب تو نے دیا ہی نہیں، عطا ہی نہیں کیا،